المبدی، المبدی اس سے کہتے ہیں جو بغیر کسی مٹیریل کے سب کچھ بنا دے. یہ مسجد بنی کھڑی ہے، اس میں بہت کچھ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو کوئی ایک ذرہ مٹی کا نہ تھا، اور اللہ نے امر کن سے کہا ہو جا، اور وہ بن گئی. ساری کائنات میں پہاڑوں کا ایک پتھر نہیں تھا، اور اللہ نے کہا ہمالیہ بن جائے، وہ بن گیا. ساری کائنات میں ریت کا ایک ذرہ نہ تھا، اللہ نے صحراؤں کو کہا بچھ جاؤ، وہ بچھ گئے. ساری کائنات میں ہوا کا ایک ذرہ نہ تھا، اللہ نے حکم دیا ہواؤں کے غلاف تہ در تہ ہم پر کھڑے ہو گئے. کہیں زمین آسمان میں کسی درخت کا کوئی ایک پتا، ایک تنکا نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بن جاؤ، وہ بنتے چلے گئے. پھر کتنے رنگ، کتنے ذائقے، کتنے پھول، کتنی خوشبو، کتنی مہک، کتنے ان کے رنگ برنگ کے پھل، ان کے ذائقے، ان کے نظام، ان کے ترتیب، ہر چیز. کوئی اوپر اٹھ جائے، کوئی زمین پہ بچھ جائے، کوئی اندر پھل، کوئی اوپر پھل، کوئی درمیان میں پھل، کوئی اوپر کی سطح پر پھل، کوئی اوپر سے سخت، کوئی اندر سے سخت، کوئی اوپر سے چھلکے والا، کوئی اندر سے بودے والا، کوئی اندر میں پانی والا، کسی کا سفید رنگ، کسی کا سرخ رنگ، کسی کا پیلا رنگ، کسی کا کڑوا ذائقہ، کسی کا میٹھا ذائقہ، کسی کا پھیکا ذائقہ، کسی کا خشک ذائقہ، کسی کا نمکین ذائقہ. کسی میں بیج بکھیر دیے، کسی میں باندھ دیے، کسی میں ایک رکھا، کسی میں 10 رکھے، کسی میں ہزاروں رکھے. کسی کے اوپر سفید چھلکا لگایا، کسی پہ سبز لگایا، کسی پہ سرخ لگایا، کسی پہ کوئی رنگ، کسی پہ کوئی رنگ. النجم والشجر یسجدان، یہ سب کچھ تیرے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. سورے اللہ کو سجدہ کر، درخت بھی، نجم، یہ بیلیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں. اب کچھ نہیں ہے، ایک پتا نہیں ہے، ایک تنکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے. پھولدار بھی، پھلدار بھی، کانٹے دار بھی، سایہ دار بھی، مفید بھی، مضر بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، اونچے بھی، لمبے بھی، پھیلے ہوئے بھی، زمین پر رینگنے والے بھی، تہ میں جڑ میں پھل دینے والے، جڑ کے ساتھ پھل دینے والے، جڑ کے اوپر پھل دینے والے، تنے پہ پھل دینے والے، اوپر تک پھل دینے والے. پیچھے ہے کیا؟ ایک امر کن ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، میرے بغیر ایک درخت کو پیدا کر کے دکھا دو. پھر اللہ چیلنج کرتا ہے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو کسی کا کچھ بنا سکے یا دے سکے یا کر سکے؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ گلہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، پر تم ایسے ہو کہ اس کے باوجود بھی مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں اور سب کچھ بنایا. زمین بچھ رہی، پہاڑ لگ رہے، پانی بہ رہے، سمندر بنائے جا رہے، دریا بہائے جا رہے ہیں، اور قسمیں نکالے جا رہے، اور زمین کہیں اونچی کی جا رہی، کہیں پست کی جا رہی، کہیں ریت بچھا دی، کہیں اس کو شور بنا دیا، کہیں اس کو زرخیز بنا دیا، کہیں کالے پہاڑ، کہیں سرخ پہاڑ، کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں سفید پوش برف کے پہاڑ، سب پوش جنگل کے پہاڑ، اور کہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلے. یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کیا ہے تیرے رب نے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے فی اربعۃ ایام سواء للسائلین. تیرے رب نے زمین کا بنانا، بچھانا، یہ سب کچھ 4 دن میں کیا. ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا فرمایا، اور وہ ایک دھواں تھا، اور اس کو 7 آسمان اوپر نیچے بنایا. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها، پھر زمین آسمان کو حکم دیا میرے تابع ہو جاؤ، یہ سب تابع ہو گئے. فقضاهن 7 سماوات، پھر ان کو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے بنایا. پھر اس کی وسعتوں کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا، اس کے حسن کی جمال کی طرف متوجہ فرمایا. هل ترى من فطور، میرے بندے کبھی 7 آسمان کو دیکھا تو کرو، تمہیں کوئی کہیں پھٹن نظر آتی ہے، کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی جھول نظر آتا ہے؟ اتنی بڑی چھت ہے بغیر عمد ترونہا، اس میں ستون بھی کوئی نہیں. یہ چھوٹی سی چھت ہے، 120 فٹ کی چھت ہے یہ، اور اس پر آپ دیکھیں کتنے ستون لگے ہوئے ہیں، اور اس کو کتنا مضبوطی سے اس میں لوہے ڈال کے اس کو سنبھالا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یوں فرما رہا ہے میں نے اس اتنی بڑی چھت کو بنایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، میں نے آسمان کی چھت کو بنایا اور پھر میں نے اس کو پھیلایا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، پھر زمین کا فرش بنایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، نعم الماہدون. یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرما رہے ہیں کہ کیا کہنے میرے فرش بچھانے کے. اگر اللہ اپنی تعریف خود کرے تو پیارا لگتا ہے، انسان اپنی تعریف خود کرے تو بہت برا لگتا ہے کہ جیسا پاگل ہے اپنے منہ میں مٹھو بنا ہوا ہے. نہیں، اردو کا محاورہ بھی
اپنے منہ میاں میں بنے بیٹھے دیکھو بھائی. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے, بندے بھی خوش ہوتے. سنعم الماہدون, ہے کوئی میرے جیسا ایسا بنا کے دے دے. سنعم الماہدون. پھر جب ساری نظر ہم نے دوڑا لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. تم بار بار آسمان پہ غور کرو, تمہاری نظر ناکام لوٹے گی پر اللہ کے آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی. فزينا السماء الدنيا بمصابيح, پھر ستاروں سے جگمگایا. پھر وجعلنا فيها سراجا وهاجا, سورج کو دہکایا. پھر وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا, ایک کو سراج بنایا, ایک کو نور بنایا, ایک کو شعاع بخشی, ایک کو کرن بخشی, ایک میں گرمی رکھی, ایک میں ٹھنڈک رکھی, ایک کو رات کو لایا, دوسرے کو دن میں لایا, اور ان کو ایک ہی نظام مدار میں چلایا. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج چاند سے آگے نکل جائے, رات دن سے آگے نکل جائے, بلکہ سب اپنے اپنے نظام پر اس طرح چل رہے ہیں کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, کہ سورج تیرے اللہ کے تابع, چاند تیرے اللہ کے تابع, ستارے اللہ کے تابع, یغشی اللیل رات اللہ کے تابع, انہار دن اللہ کے تابع, یولج اللیل فی النہار راتوں کا لمبا ہونا اللہ تعالیٰ کے تابع, یولج النہار فی اللیل پھر دنوں کا لمبا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع. پھر جعلنا السماء سقفا محفوظا, آسمان کا چھت بن کے کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, زمین کا بچ جانا والارض فرشناها اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. پھر اس میں سے پانیوں کا نکلنا اخرج منها ماءها, پھر اس میں سے چارے کا نکلنا ومرعاها, پھر اس پر پہاڑوں کا گڑ جانا والجبال ارساها, یہ کسی کا کوئی ذاتی کام نہیں, پانی نکلا اللہ کے ارادے سے, چشمے نکلے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, سرسبز چارہ نکلا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, پہاڑ اس میں ٹھوک لگ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے. تو زمین آپ سورج کی شعاؤں سے اس کو پانی کو گرم کیا, پھر اسے بخار بنا کے ہوا میں اڑایا, پھر اس کو اوپر جا کے ٹھنڈا کیا, پھر ایک فرشتے کو بھیجا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, ایک فرشتے کو امر دیا, نہ اللہ فرشتوں کا محتاج, نہ برسانے کے لیے بادل کا محتاج, نہ ہوا میں اڑانے کے لیے دھوپ کا محتاج. دنیا دار اسباب ہے, اسباب سے بناتا ہے پھر ہمیں بھی بتاتا ہے, اور ان اسباب کو ہم خود انسان بنانا چاہیں ہمارے بس سے بھی باہر ہے. یہ اس کا ایک نظام ہے کہ سورج کی آگ کو زمین پہ پھینکتا ہے, پانی کو بخار بنا کے ہوا میں اڑاتا ہے, ہوا سے کندھا دے کے اوپر لے جاتی ہے. فرشتوں کا ایک نظام ہے جو اس کے گرد چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھنڈا کر کے الم تر ان اللہ یجزی صحابا, پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ہانکتا ہے, ثم یؤلف بینہ, پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے, ثم یجعلہ رکاما, پھر پہاڑوں کی طرح تہبط ان کو اوپر لے جاتا ہے, پھر فرشتہ ان کو ہانکتا ہے, اللہ کا ارادہ ساتھ چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے برس جا یصیب بہ من یشاء, تو وہاں اس کے بہانے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہاں برسنا شروع ہوتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واپس چلا جا اور ایک قطرہ نہ برسے, فیصرفہ عن من یشاء, جہاں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے, لے جاتا ہے. بادل آتے ہیں کالے سیاہ, ایک قطرہ نہیں برستا, ایک سے سائد بدلی آتی ہے, کوئی بدو کو دھوتے چلی جاتی ہے. یہ اللہ کا ابھی نظام ہے. تو میرے بھائیو, پھر اس پانی کو آسمان سے زمین پہ اتارتا ہے. انا صببنا الماء صبا, صبا صبا, کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے پانی کو اتارا بڑے عجیب انداز کے ساتھ. کیا انداز ہے؟ اللہ دھار بنا کے نہیں مارتا, قطرے قطرے بنا کے زمین پہ پھینکتا ہے. اگر اللہ دھار بنا کے پھینکتا تو کوئی گھر سلامت رہ سکتا تھا, گھر چھوڑو کوئی سر سلامت رہ سکتا تھا. اوپر سے جو پڑتی 3 میل سے دھار سر پہ, تو حشر کیا ہوتا؟ کوئی سڑک سلامت, کوئی کھیت سلامت, کوئی گاؤں سلامت, کوئی جانور سلامت. انا صببنا الماء صبا, ہم نے عجیب انداز سے بارش کو برسایا, ایک ایک قطرہ جدا کر دیا, ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ لگا دیا, پھر اعلان کیا یعلم عدد قطر الامطار, اور تیرا رب اتنے علم والا ہے کہ ایک بارش میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب, اور پوری کائنات میں بارشوں میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب تیرا رب ایک ایک کو گن کے بیٹھا ہوا ہے. جو بارشیں برس گئیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں, جو برس رہی ہیں وہ بھی موجود, جو برسیں گی وہ بھی موجود. آگے وہ پانی برف بن کے گرا, کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے, پانی بن کے کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے, وہ بہتا ہوا کدھر کو چلا اللہ کی نگاہ اس کے پیچھے ہے.
یہ جانور کے منہ میں جا رہا ہے تو اللہ کی نگاہ اس کے پیچھے ہے، یہ کھیت کے سینے کو چیر کے اندر کی جڑوں میں، درخت کی جڑوں میں جا رہا ہے تو اللہ کی نظر کے سامنے ہے، اس کو سانپ پی رہا ہے اور اللہ اس سے زہر میں بدل رہا ہے تو یہ اللہ کے ارادے اور اس کی نظر میں ہے، اسی کو ہرن پی رہا ہے اور وہ آگے جا کے مشک بن رہا ہے تو اللہ کی نظر اللہ کے ارادے سے ہے، اسی پانی کو گائے پی رہی ہے اور وہ اندر جا کے دودھ بن رہا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، اسی پانی کو انسان پی رہا ہے اور اس کی زندگی کا سامان بن رہا ہے، یہ اللہ کے ارادے اور نظر سے ہے، اسی پانی کو سیپ پیتی ہے اور صدف کا منہ کھلتا ہے اور پانی کے چند قطرے اس کے اندر جاتے ہیں، اس پانی کو موتی میں بدلتا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، پھر اس پانی کو رگوں میں نیچے لے جاتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر وہی اللہ ہے جو پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیتا ہے، پھر وہی اللہ ہے جو اس کو ایک کو میٹھا کر دیتا ہے هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، پھر وہی اللہ ہے جس نے کچھ پانی کو کڑوا کر دیتا ہے وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ میٹھا یہ کڑوا، پھر وہی اللہ ہے جو ان کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک پردے کو لے کے آتا ہے بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، میٹھا ادھر نہیں جاتا کڑوا ادھر نہیں جاتا، میٹھے کو کڑوے سے جدا کرتا ہے کڑوے کو میٹھے سے جدا کرتا ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے برزخ، وہ پردہ کیا ہے؟ کوئی سیمنٹ ہے، کوئی بجلی ہے، کوئی روڈ ہے، کوئی لکڑ ہے، کوئی پولیتھین کے لفافے ہیں، کوئی کاغذ کے لفافے ہیں، ذرا اینک لگاؤ، ذرا خوردبین لاؤ، بڑی بڑی دوربینیں خوردبینیں لاؤ اور غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا پردہ لگایا ہوا ہے، میرے رب کی قسم کائنات مل کر ایک خفیف سا پردہ کسی بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی دیکھ کے نہیں دکھا سکتی، بس میرے اللہ نے کہہ دیا کہ اے میٹھے تمہیں کڑوے میں نہیں جانا، بس یہی پردہ ہے اللہ کا امر، اللہ کا امر پردہ ہے، نہیں جانا، وہ نہیں جا رہا، تم ادھر نہیں جاؤ گے، تم ادھر نہیں جاؤ گے، وہ نہیں جا رہا، یہ کائنات ساری اللہ کے امر کے تابع، اللہ کی حکومت کے تابع، اللہ کے فیصلوں کے تابع، اللہ کے قبضے میں، اللہ کی تدبیر میں، اللہ کے ارادے میں، اللہ کی بادشاہی میں، یہاں زمین پہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، آسمانوں پر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، ہوائیں جو چلتی ہیں یرسل الرياح تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پانی جو برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، صببنا الماء صبا، زمین جو کھٹتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، ثم شققنا الارض شقا، پھر اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر سمندر بنے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، وہ الذی سخر البحر، پھر دریا چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، وسخر لکم الانہار، پھر چشمے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، فجرنا الارض عیونا، چشمے چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر پھل آئے تو وما تخرج من ثمرات من اکمامها تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، پھر جنگل بنے حدائق غلبا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر پھل بنا اور چارہ بنا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، فاقیہ وابا، رات اندھیری ہو گئی تو اللہ کی چاہت اور رات روشن ہو گئی تو اللہ کا ارادہ، اور دن میں دھوپ نکلی تو اللہ کا ارادہ، اور ہوائیں چلی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اور کائنات بنی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، پھر بارش کی جگہ پتھر برسے وہ بھی اللہ کا ارادہ، برف برسی وہ بھی اللہ کا ارادہ، پہاڑ کی سر پلک چوٹیوں سے برفانی توڑے گرے اور شہروں کو بہاتے چلے گئے وہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کا ارادہ، 4 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، 2 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، رینگنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، اڑنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن منهم من يمشي على بطنه، پیٹ پہ چلا، منهم من يمشي على رجلين، پاؤں پہ چلا 2، منهم من يمشي على 4، کوئی 4 پاؤں پہ چلا، کوئی 8 پہ چلا، کوئی ہوا میں اڑا، کوئی پانی میں تیرا، کوئی زمین پہ رنگا، کوئی اندر میں چلا، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ ہے تمہارا حقیقی رب۔ اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے، اے میرے بندے یہ ہے تمہارا اصلی رب۔ تم نے دکانوں کو رب بنا لیا، کھیتی باڑی کو رب بنا لیا، سیاست کو رب بنا لیا، کرسی کو رب بنا لیا، زراعت کو رب بنا لیا، رشوت کو رب بنا لیا، سود کو رب بنا لیا، خیانت کو رب بنا لیا، ناقص کی کمی کو رب بنا لیا۔ رب بنانے کا مطلب ہے کہ ان کو پلنے کا یقین ان پر لے آیا، پیسے پر یقین آیا تو سارے حرام کے راستے کھل گئے، جھوٹ بھی، سود بھی اور سب کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا حقیقی اللہ، تمہارا اصلی اللہ، تمہارا اصلی رب۔ فما بعد الحق الا الضلال، اپنے رب کو چھوڑ دو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ فانا تؤفكون فانا تصرفون فاين تذهبون فانا تسحرون افلا تعقلون افلا تذكرون افلا تتقون افلا ينظرون الم تروا الم يروا الم ترى، یہ ساری آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اس میں ساتھ محبت ہے اور شفقت بھی ہے کہ میرے بندے
اپنے رب کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے تمہیں کس نے جادو کر دیا؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. کوئی جادو کا مارا ہوا ہی ایسا ہو سکتا ہے جتنے مہربان رب کو اور اتنے خوبصورت رب کو اور اتنے عظیم رب کو چھوڑ کے اور پیسے کے پیچھے دوڑ لگا دے. یقیناً اس کی عقل میں فتور آ چکا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ارے میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اس کو نا ایک مثال سے میں عرض کرتا ہوں. بچہ ماں کو عاجز کر دے تو پھر ماں تھک ہار کے کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس میں جو محبت و شفقت ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، ایک کرن ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے. یا ولدی، ارے میرے بیٹے تو کہاں جائے گا؟ ارے خوار ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ارے میرے بندے کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ إِلَىٰ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي. کوئی مجھ سے زیادہ بہتر تجھے مل گیا جو تجھے مجھے چھوڑ کے ادھر چل پڑا. تو مجھے دکھا تو صحیح، کوئی ہے مجھ سے بہتر، کوئی ہے ذرا مجھ سے بہتر کوئی لا تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح میں کتنے خوبصورت ذات والا، کتنی صفات والا، کتنی قوت والا، کتنی قدرت والا. کوئی ہے میرے جیسا ملک، کوئی قدوس، وہ سلام، وہ مومن، وہ معین، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قادر، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکیم، وہ عدل، وہ لطیف اور خبیر اور حلیم اور عظیم اور غفور اور الشکور اور العلیم اور السمیع البصیر المجید الباعث اور شہید اور حق اور الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصي المبدي المعيد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاد المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ. کا ایسا میرا خوبصورت نام ہے، کوئی ایسا دکھا تو دے. هل تعلم له السميع هل تعلم له السميع. میرے بندے کو ایسا تو بھی جانتا ہے، ایسا تو بھی جانتا ہے تو پھر کف ہے تیرے اوپر کہ تم مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف کو چلا. أين تذهبون. کہاں جا رہے ہو؟ اس سے اور زیادہ سنو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ان کلمات میں جو ایک محبت کی چاشنی ہے، ایک حلاوت ہے اور ایک مٹھاس ہے، اس کو کوئی دنیا کی زبان ترجمے میں منتقل نہیں کر سکتی. یا ایھا الانسان، اور اے انسان، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ یا ایھا الانسان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے محبت سے بندے کو پکارا ہے اور اپنی طرف کھینچا ہے اور اپنی طرف بلایا ہے، یہ ترجمے میں یہ چیز نہیں آ سکتی. پھر ما غرک، ارے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا؟ ارے تو اپنے رب کو چھوڑ بیٹھا. ما غرک، تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ اس عظیم ذات سے اور اس عظیم بادشاہ سے نہیں. اللہ نے اپنا جبروتی نام استعمال نہیں کیا، یہاں ربوبیت کو استعمال کیا. رب، رب، ماں کو بھی رب کہتے ہیں، ربا مجازی طور پر پالنے والی. تو آپ کو پتا ہے کہ ہر بچہ ماں کی طرف کو چلتا ہے. بلی کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے، کتے کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے، مرغی کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے. انہوں نے اپنے جانوروں میں تو باپ کی شناخت نہیں کرنی، اور انسانوں میں بھی بچہ ہر طرف کو اماں کہتا ہے اور ماں کی گود میں آتا ہے کہ ماں سراپا شفقت ہے، اور وہ رب اس ماں سے بھی 1000 گنا زیادہ سراپا شفقت ہے. بے ربک، میں تیرا رب ہوں، تیرا پالنے والا. بھلا میں بھی تیرا مندا چاہ سکتا ہوں؟ بھلا ماں بھی چاہتی کہ میرا بیٹا ہلاک ہو جائے؟ تو بتا میرے بندے، میں تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ تجھ کو فدا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرا نقصان ہو جائے، تو پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلا گیا مجھ سے دور؟
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. تو دیکھتا نہیں اپنے اوپر کہ میں نے تیرے لیے کیا کر دیا. تو مٹی تھا میں نے تجھے اس میں سے نکالا, تو غذا تھا میں نے تجھے اس میں سے نکالا, تو نطفہ تھا میں نے تجھے اس میں سے نکالا, تو علقہ تھا میں نے اس میں سے تجھے نکالا, پھر تو مضغہ تھا میں نے تجھے اس میں سے نکالا, پھر تو عظام تھا میں نے اس کو گوشت چڑھایا, پھر تو گوشت کا لوکھڑا تھا میں نے اس میں روح کو ڈالا, پھر میں تیرے اوپر خوبصورت اپنی قدرت کو متوجہ کر کے پھر جو خوبصورت ماں کے 3 اندھیروں میں نے تجھے شکل عطا کی. پھر نہ تیری ماں وہاں پہنچ سکے نہ تیرا باپ وہاں پہنچ سکے. میں نے عرصوں پہ بیٹھ کے تیری پرورش کا نظام چلایا. 3 اندھیروں میں تجھ سے غافل نہ ہوا. پھر میں نے فرشتے کو بھیجا جس نے پر مارا تو ڈالا, نہ تیرے دانت کاٹنے کو نہ تیرے ہاتھ پکڑنے کو نہ تیرے پاؤں چلنے کو. میں نے تیری ماں کی گود میں تیرے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کیے جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے. پھر تیرے ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کر دیا کہ تو کھائے نہیں تو وہ کھاتے نہیں, تو سوئے نہیں تو وہ سوتے نہیں. اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور تیرے اندر قوتوں کو داخل فرمایا. تیرے دیکھنے کو کھولا, تیرے سننے کو کھولا, تیرے بولنے کو کھولا, تیرے پکڑنے کو کھولا, تیرے چلنے کو کھولا, تیرے سوچنے کو کھولا, تیری لذتوں کو کھولا, تیری شہوتوں کو کھولا, تیرے دماغ کو کھولا. زمین کا فرش وقت بچھایا, سورج اور چاند کو چمکایا چڑھایا, ستاروں کو جھل ملایا, رات لایا آرام کے لیے, دن لایا کام کے لیے, پھولوں کو مہکایا تجھے لذت پہنچانے کے لیے, جانوروں کو ہوائیں گھر تک چلی آئی, نسیم باپ کی خوشبو کو لے کر تیرے گھر میں آئی. کائنات کا چپا چپا میں نے تیرے لیے مسخر کیا اور کرتا گیا اور جب تو جوان ہوا اور بھرپور طاقت میں آیا تو تو سوچتا کہ میرا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا. ایک گنجے پانی سے میں نے سفر شروع کیا اور آج یہ مجھے وجود ملا تو میرے سامنے جھک جاتا. قرار ظالم تو مجھے ہی للکارنے لگا. خاص جزاء من احسن الیک, کیا احسان کا یہی بدل